السلام علیکم خواتین و حضرات، حسب حال جنید سلیم، ناجیہ بیگ اور عزیزی۔ السلام علیکم ناظرین، یار بڑا مگروں لائے آج سے یہ کیا بات ہوئی؟ ناجیہ بیگ عزیزی، اور کیا کہوں؟ پہلے تم کہا کرتے تھے شو کی جان عزیزی، پھر ہر دل عزیز عزیزی، اب بالکل ہی پھکا عزیزی، یار حد ہو گئی ہے، اس طرح نہ کرو۔ یار میں دوبارہ کر دوں، دوبارہ کرو، یہ بتا دو سارا ناظرین دوبارہ۔ ناظرین، اس شو کی آپ کی اور میری جان عزیزی، اب ٹھیک ہے؟ ہائے 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 ہائے، آج تو میری جان بھی کہہ دیا، واہ واہ واہ۔ اب پتہ نہیں مجھے اس کا کفارہ کیا ادا کرنا پڑے گا، کہہ دیا میں نے۔ کوئی ایسی بات نہیں، بس آدھا کلو چنے کی دال لے کے کسی رستے میں جاتے ہوئے بکرے کو کھوا دو، ٹھیک ہو جاؤ، اتنا ہی ہوتا ہے عزیزی کی عزت کرنے کا کفارہ، کوئی ایسی بات۔ السلام علیکم ناظرین، آج کل الیکشن کا شور و غوغا ہے۔ عزیز صاحب، کون سے الیکشن کا شروع ہو گیا ہے؟ صدارتی الیکشن کا۔ مائی گاڈ، یہ بھی تو الیکشن ہی ہو رہا ہے نا۔ جی جی، مجھے دیکھنا اللہ کے فضل سے یہ الیکشن ختم ہونا ہے تو آگے بلدیاتی الیکشن مل جانا ہے شور و غوغا کرنے کے لیے۔ جہاں پر بھی شور و غوغا کروانا ہوتا ہے اس کو خاص طور پہ دعوت دیتے ہیں، اپنا گول سا شور و غوغا لے کے فوراً پہنچ جاتا ہے۔ بہت اچھے یار، شور و غوغا ٹول کو نہیں کہتے، بالکل یہ تو نالائق ہوتا جا رہا ہے، اب میں اس کو کیا کیا سکھاؤں، ہوتا جا رہا ہے۔ شور و غوغا کہتے ہیں دھینگا مشتی ایک ہوتی ہے نا، جی جی، دھینگا مشتی کا جو ساؤنڈ سسٹم ہوتا ہے اس کو شور و غوغا کہتے ہیں۔ ویری ٹیکنیکل۔ ناظرین، چونکہ صدارتی الیکشن کا شور و غوغا ہے، اس لیے خبروں پر تبصرہ میں آپ سب سے پہلے صدارتی خبر ہی نوش فرمائیں گے۔ آج کل نوش نہ کرواؤ، روزے ہیں یار 4 گھنٹے ہو گئے افطاری ہوئے ہوئے، شو 11 بجے شروع ہوا۔ اچھا جی، خبر ہے کہ کراچی کے ایک چھوٹے تاجر ملک کے سب سے بڑے عہدے پر براجمان ہوں گے۔ ممنون حسین کا کراچی میں کپڑے کا کاروبار ہے۔ امان سے اس میں اتنی حیرت والی کیا بات ہے؟ پہلے بڑے تاجر صدر تھے، اب چھوٹے تاجر صدر بن گئے۔ یار ماشاءاللہ کپڑے کے کاروباری ہیں ممنون صاحب، اس کا مطلب ہے یہ اپنی دور حکومت پہ گز گز پہ مور لگائیں۔ کیا مطلب؟ میرا مطلب ہے دیکھ بھال کے حکومت کریں گے، اور وہ جو کہتے ہیں پھونک پھونک پہ قدم رکھنا، پھونک پھونک پہ قدم رکھنا ہوتا ہے یا پھونک پھونک کے قدم رکھنا ہوتا ہے؟ یار ویسے پاجنید اگر ممنون صاحب صدر بن گئے تو یہ تو پریزیڈنسی میں بڑا شور مچایا کریں گے۔ کیوں؟ میرا ایک دوست ہے اظہر شیخ، اس کی دکان ہے کسائیاں والے گلے میں یہ کپڑے کی، جب بھی اس کی دکان پہ جاؤ بڑا رولا ڈال رہا ہوتا ہے۔ وہ پہن میری میری گل تو سن، وہ ساری دکان تے تو تھان خداتے نے، خدا دا واسطے لینا تو ایک سوٹ ہے، وہ کی کرنی بھائی؟ میں جو تینوں کہتا گارنٹی جو دیتی ہے رنگ نہیں لینا، پکے رنگ دا پکے رنگ دا لے جا، تجھے رنگ لتھا تو میں 2 سوٹ پلے فری دے دیاں گا، لے کے جا اگلا نہیں، وہ پھر 2 پکے رنگ دے دیاں گا، کچے رنگ والا لے جا، میں گارنٹی جو دین دیا پہن میری، جی بور بھی آئی تو واپس کر دی، سیتا واپس کر دی، سیتا واپس کر دی، میں پریزیڈنسی تے کسی مالی نو دے دیاں گا، سلائی دا سواب تینوں پہنچ جائے گا، کپڑے دا مینوں پہنچ جائے گا، لے جا۔ حد ہوئی، ادھر آؤ بھائی جی، ادھر آؤ جناب، چھڈو چیئرمین دا لٹھا، ادھر آؤ صدر دا لٹھا لو، صدر دا۔ یار ذرا ہاتھ ہلکا رکھو، وہ صدر مملکت بننے جا رہے ہیں۔ یار ابھی بنے تو نہیں نا، ویسے بھی اپنے منمونے ہیں، بڑے اچھے آدمی ہیں، گورنر بھی رہ چکے ہیں سندھ کے، ویسے مجھے تو ملک کے مسائل حل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ کرے۔ یہ جو مسائل پیش کیے تھے نا پیپلز پارٹی نے، روٹی کپڑا اور مکان، وہ مجھے لگ رہا ہے نون لیگ نے عوام کا پورا کر دینا۔ وہ کیسے؟ یار نواز شریف صاحب وزیر اعظم، کشمیری وزیر اعظم، روٹی کا مسئلہ انہوں نے حل کر دینا، کپڑے کا مسئلہ منمون صاحب نے، ممنون یار، منمون صاحب یہ حیور اگر صدر لگنا ہے نا تو یہ نام میں سے یا کہ نون کٹ کرے یا کہ میم کٹ کرے، دو کی کیا ضرورت ہے کوئی نام میں ڈالنے کی حرکت؟ کیا ممنون و مشکور، ہاں اس سے یاد رہے گا مجھے، ممنون صاحب نے کپڑے کا مسئلہ حل کر دینا، اور مکان کا مسئلہ شہباز شریف اپنی آشیانہ سکیم سے حل کرتے رہے، ہائے 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 ہائے، اور پھر آنکھ کھل جانی ہماری۔ یعنی یہ اشارہ خواب ہے؟ یار ایسے نہ کیا کرو، اللہ سے خیر مانگو، اللہ چنگی کرے گا، فکر نہ کرو۔ وزیر اطلاعات پرویز رشید نے کہا ہے کہ اگر پیپلز پارٹی جیت سکتی تو صدارتی امیدوار رضا ربانی نہ ہوتے۔ بات تو یار ویسے ٹھیک ہے، مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک دفعہ کوئی ٹیسٹ میچ تھا، بالکل ڈرا ہو چکا تھا، تو پاکستان نے اوپننگ کے لیے اپنا جو 11ویں نمبر کا کھلاڑی تھا وہ بھیج دیا تھا،
کہ رزلٹ تو وہی رہنا ہے. ظاہر ہے 100% نا امیدی ہے تو اسی لیے ربانی صاحب کو کھڑا کیا, ورنہ یرداری صاحب نے آگے کو واپڈا میں ایس ڈی او تو نہیں نہ لگنا. میرے بڑے تائے والا صاحب تائے میرے کی پنڈ کے ساتھ چل رہی تھی لڑائی, پنڈ والوں نے کئی کہہ دیا کہ لے بھائی تگڑا ہو جا, سی آ رہے ہیں. وہ پنڈ والوں کی جگہ میں چلا گیا پہلے. تایا مجھے کہتا ہے پتر کدھر آئے ہیں؟ میں نے کہا تایا آپ کو ملنے آئے ہوں. کہتا ہے لو پھر اتنے بہ یار کچھ پرونے پہ ہوندے نے تو وہ کچھ دینے آئیں گے, کوئی سامان سمون تو میں وصول کر لیں. اچھا میں نے کہا تایا اللہ خیر کرے تم خود وصول کرو. کہتا نہیں پتر کھانے پینے کا سامان ہے, تم ینگ آدمی ہو کھا پی لو گے. میں تو بڈھا بندہ ہوں, مجھے یہ ایک کام میں مار اور نکل گیا. میں اس خوشی میں کہ شاید کافی اچھے ککڑ شکڑ کوئی مٹھیائی شٹھیائی لائیں گے تو کھائیں گے. کچھ دیر کے بعد بوا کھڑکا, میں باہر نکلا ہوں, کو 70-80 بندوں نے مجھے مارنا شروع کیا. کھا کھا کے پھینٹی میرا حشر ہو گیا, کٹ کٹ کے وہ مجھے پھینک کے نکل گئے. تایا واپس آیا, میں نے کہا تایا خدا کا واسطہ ہے, میں تو مٹھیائی کی امید میں بیٹھا ہوا تھا, مجھے تو پھینٹی کھانی پڑ گئی ہے. آگے سے مجھے کہتا ہے پتر مٹھیائی ہوتی تو میں اپنی جگہ تمہیں بٹھا کے جاتا, میں خود نہ بیٹھتا. لہذا جناب یہ مٹھیائی ہوتی تو یرداری صاحب خود ہی بیٹھتے. یہ نموشی تھی تو بچارے معصوم ربانی صاحب کو آگے کر دیا, آگے بھی کر دیا اور وہ بائک آؤٹ بھی کر گئے. اب تو خیر بائک آؤٹ کر گئے ہیں, مگر ان کا نام انہوں نے اسی لیے آگے کیا ہے نا کہ بھائی جی نموشی ہے, مٹھیائی نہیں ہے. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ایک گھر میں 3 جہاز تو ہو سکتے ہیں, 3 پائلٹ نہیں ہو سکتے. 3 جہاز کیا مطلب؟ اللہ معاف کرے جو بچے سوٹا لگانا شروع ہو جاتے. ناظرین وہ کل جو ہمارا ٹاپک تھا, اب پھل توڑ کے سٹ گیا مالی تے کنڈے آنے جند گھیر لئی. وہ جو پی آئی اے کی ہم گفت و شنید کر رہے تھے, رو رہے تھے یار, اس میں جنید وہ جو تم نے کہا تھا کہ پی آئی اے کے لیے اس کو واپس پروفیٹیبل بنانے کے لیے اور پٹڑی پہ چڑھانے کے لیے بڑی سرجری کی ضرورت ہے. دیکھو ریلوے کو بھی ہم پٹڑی پہ چڑھا رہے ہیں اور پی آئی اے کو بھی پٹڑی پہ. عجیب بات ہے یار. ویسے یار پٹڑی پہ چڑھ کے یہ تو آگے سے اڑ جاتا ہے نا, ریل گڈی تو اللہ نہ کرے اڑتی تو نہیں نا. تو یہ بڑی سرجری کی جو ضرورت تم کہہ رہے تھے وہ کیا ہے؟ اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے کوئی پی آئی اے کو. اس لیے کہ معاملہ بہت خراب ہے, مرض بہت بگڑ گیا ہے اور مریض کی حالت بہت نازک ہے, اور اس موقع پہ سرجری ناگزیر ہے. اور سرجری سے مراد اگر کوئی یہ لیتا ہے کہ اس کا واحد حل جو ہے وہ پرائیویٹائزیشن ہے, تو میرا خیال ہے کہ یہ نہ صرف ادارے سے بلکہ اس ملک و قوم کے ساتھ بھی یہ زیادتی ہوگی کہ اس ادارے کو, اپنے نیشنل کیریئر کو یوں عجیب و غریب انداز سے پرائیویٹائز کر دیا جائے. سرجری سے مراد میری یہ تھی کہ ڈیڈیکیشن کی ضرورت ہے اور ایک مصمم ارادے کی ضرورت ہے, کچھ کر دکھانے کی ہمت. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر نواز شریف صاحب اس ادارے کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو 2 ٹوک بابانگے دوہل ایک بات کا اعلان کر دیں کہ اگلے 5 سال کے دوران ایک بھی سیاسی بھرتی پی آئی اے میں نہیں ہوگی, اور جو آج تک سیاسی بھرتیاں ہو چکی ہیں ان کی تطہیر ہوگی. ان کے خلاف ایک آپریشن کیا جانا چاہیے انتہائی ایمانداری کے ساتھ, انتہائی اخلاص کے ساتھ. تو یار ایمانداری اور اخلاص کے ساتھ ہی وہ کرنا چاہتے ہیں, ہمیں نا زور لگا کے. میری بات سن لو, میری بات نہیں میں ڈرا نہیں رہا. یہ ہے کہ جب آپریشن شروع ہوگا تو پھر یہ سارے ہڑتال کر کے بیٹھ جاتے ہیں, جہاز سارے جو ہیں وہ گراجوں میں گھس جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہوگا, بالکل ایسے ہوگا, اور اس صورتحال کے لیے تیار رہنا چاہیے حکومت کو بھی, اور جو کچھ کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی صورتحال کے لیے تیار رہنا چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالت میں, سپریم کورٹ آف پاکستان میں, پی آئی اے کے اعلیٰ حکام نے اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ پوری پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز میں صرف 3% لوگ ایسے ہیں جو میرٹ پر بھرتی ہوئے ہیں, 97% لوگ ایسے ہیں جو سیاسی بنیادوں پر بھرتی کیے گئے. شرمناک اعتراف ہے یہ, شرمناک.
یعنی 97% جہاز اللہ کے آسرے پہ اللہ کے آسرے پہ اڑ رہے ہیں، اللہ کے آسرے پہ اڑ رہے ہیں. یار تم سیدھا سا حساب لگا لو نا کہ دنیا بھر میں جتنی پروفیٹیبل ایئر لائنز ہیں نا ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس فی طیارہ 150 سے 200 افراد ہوتے ہیں، 200 ملازمین ہوتے ہیں، جبکہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کے پاس اسی یہ جو ریشو ہے یہ 453 ہے. 453 ملازمین ایک طیارے کے لیے مختص ہوتے ہیں. آپ پھر آپس میں باتیں کریں، میں یہ رہا سانس لے لوں. پل توڑ کے سٹ گیا مالی تے کنیانے جند کیر لئی. یہ ہے کہ تقریباً 17,000 سے زیادہ ملازمین کو سالانہ 1 ارب 17 کروڑ روپے تنخواہ، صرف تنخواہ. ان کی جو سہولتیں پرکس اینڈ پریولیجز ہیں وہ نہیں. اور وہاں پر جو اعلیٰ افسران ہیں جو عیاشیاں کرتے ہیں وہ تو ایک لمبی داستان ہے نا، اس کا تو ہم ذکر ہی نہیں ابھی کر رہے ہیں. جس طرف تم نظر دوڑاؤ گے تمہیں خرابی نظر آئے. او یار مگر ایک 453 اگر ایک جہاز کے حساب سے ہیں تو اگر 15-20 بھی ہوں جہاز ان کے پاس کتنے کو ہوں گے؟ اب ہم نے کل ذکر کیا تھا نا کہ اس وقت صرف آپریشنل پلین جو ہیں 22 ہیں اور 15. اور یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے پاس طیاروں کی کمی کی وجہ سے اس وقت جو غیر ملکی ایئر لائنز ہیں وہ فائدہ اٹھا رہی ہیں. سارا فائدہ جو پرائیویٹ ایئر لائنز ہیں، غیر ملکی ایئر لائنز ہیں، وہ اٹھا رہے ہیں. فوری طور پہ پلینز بھی خریدنے چاہیے. ہمارے پاس تو پلین خریدنا تو بات کی بات ہے. کل بھی یہ رونا رویا تھا، مرثیہ خانی کی تھی کہ پیٹرول ہی نہیں ہے طیاروں میں ڈالنے کے لیے. طیارہ تو بعد میں خریدنا ہے ہم نے. اور ایک اور بندے پھر کرتے کیا ہیں؟ یہی بات ہے کہ اتنے بندے کرتے کیا ہیں. جن لوگوں نے پی آئی اے کی حفاظت کرنی ہے، یعنی خود پی آئی اے کے ملازمین اور پھر ان کے نمائندگان، وہ کیا کرتے ہیں؟ یہ بھی ذرا ٹھنڈے دل کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، تدبر کے ساتھ سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے کہ وہاں پہ جو یونین ہے، جو سودا کاری یونین ہے، وہاں پہ کم و بیش جب بھی الیکشن ہوتا ہے تو 300 کے لگ بھگ عہدے دار جو ہیں وہ الیکٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، پورے پی آئی اے جہاں بھی ہیں. اور پی آئی اے رولز یہ کہتے ہیں کہ وہ جو 300 ملازمین ہیں جو الیکٹ ہو گئے ہیں، جو ایلیٹ کلاس میں شامل ہو گئے ہیں، ان کو کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کو ان کی ڈیوٹیوں سے استثناء دے دیا جاتا ہے، گھر بیٹھ کے وہ اپنی تنخواہیں وصول کر سکتے ہیں. یہ کیا بات ہے؟ ہاں ایسا ہی ہے بھائی، فیکٹ بتا رہا ہوں یار تمہیں. نہیں تو الیکشن جیت کے بیمار ہو جاتے یہ تو ان سے پوچھو نا. ساتھ ساتھ کام تو کرتے رہے نا. بہت بری حالت ہے. میں کہ جو چیز اٹھا لو، جعلی ڈگریاں، پورے ملک میں جعلی ڈگریوں کا ہم رونا روتے ہیں. صرف لاہور میں ایک اندازے کے مطابق کم و بیش 25 ایسے افسران ہیں جن کی جعلی ڈگری ہیں. پی آئی اے لاہور میں 25، اور پاکستان بھر میں پوری پی آئی اے میں 200 سے 250 کے قریب افسران ہیں جو جعلی ڈگریوں کے حامل ہیں. ان میں سے 5 افسران تو ایسے ہیں سیلز کے محکمے میں جن کے بارے میں، جن کی جعلی ڈگریوں کے بارے میں میرے پاس مکمل ثبوت اور شواہد موجود ہیں. یعنی یہ 5 مارکیٹنگ کے لوگ ہیں. میں نام بھی لے دیتا ہوں، نام لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. نام نہ لو. اچھا چلو نام نہیں لیتے، ان کے بچے ہیں نا، ان کو چلو اچھا ویسے میرا خیال ہے نام لے دینا چاہیے، لیکن چلو نام نہیں لیتے. 5 افسران ایسے ہیں جنہوں نے کشمیر کی ایک یونیورسٹی سے ایم بی اے کی ڈگریاں ساتھ لگا کے تو اپنی ترقیاں حاصل کی ہیں. اچھا، ڈیوٹی لاہور میں ہے، ٹھیک ہے، اور ایم بی اے کی کلاسز ڈیلی کشمیر کی یونیورسٹی میں اٹینڈ کرتے ہیں نوکری کے دوران. ہاں تو شاید وہ انہوں نے کوئی چھوٹا جائے مختص کیا ہو، ادھر سے کلاس پڑھ کے واپس. یار ہم کیوں رہے ہیں یار؟ ایک پیریڈ پڑھا کے پھر واپس. نہیں تو ہو سکتا ہے ایسی کون سی بات. اور جب معاملہ ذرا اس کو گنگالنے کی کوشش کی گئی تو انہوں نے کہا کہ جناب اس یونیورسٹی کا لاہور کیمپس تھا، ہم وہاں جاتے تھے. اس یونیورسٹی سے پوچھا گیا، بلکہ ہائر ایجوکیشن کمیشن سے پوچھا گیا کہ اس یونیورسٹی کا لاہور میں کوئی کیمپس ہے؟ پتہ چلا جی لاہور میں ان کا کیمپس نہ تھا نہ ہے. اب بتاؤ. نہیں اس پہ تو فوری طور پہ میں کہتا ہوں وزیر اعظم صاحب کو بھی اور چیف جسٹس صاحب کو بھی نوٹس لینا چاہیے. بیڑا غرق ہو گیا اتنے مہنگے محکمے کا. تو یہ تو پھر صاف پتا چل رہا ہے کیوں بیڑا غرق ہوا. یار یہ کہ رونا تو روتے رہیں گے، لیکن ہم نے جو کل گفتگو کی تھی اس پہ پی اے کے آفیشلز نے کچھ وضاحتیں دی ہیں. ایک تو ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ نے جو مشاہد اللہ صاحب کے بھائیوں کا ذکر کیا ہے کہ ان کو 2007 سے ان کو ترقی دی گئی ہے، تو ان کو ساتھ جو ان کی مراعات ہے
माली फायदा कोई नहीं दिया गया। हमने कहा था कि 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का माली फायदा भी मिलेगा, उन्होंने कहा कि जी वो माली फायदा नहीं होगा। दूसरी बात ये उन्होंने कहा है कि जो MD साहब के 3 बेटे पायलट हैं वो मेरिट पर भर्ती किए गए। शाबाश, ये कैसे हो सकता है यार? एक घर में 3 जहाज तो हो सकते हैं, 3 पायलट नहीं हो सकते। 3 जहाज क्या मतलब? अल्लाह माफ करे जो बच्चे सूटा लगाना शुरू हो जाते। और तीसरी वजाहत उन्होंने ये की है कि आपने जिन 14 शहरों का जिक्र किया था कि वहां पे PIA के दफातर मौजूद हैं लेकिन वहां पे PIA की परवाजें नहीं जाती, तो उन्होंने कहा था कि अब सिर्फ 2 ऐसे शहर रह गए, और जाहिर है वो 2 शहर जस्टिफाइड भी हैं, एक मक्का मुकर्रमा और एक अलैन, वो 2 रह गए। बाकी हमने आहिस्ता आहिस्ता सारे जो दफातर हैं बंद कर दिए हैं, तो यानी परवाजें भी बंद कर दी हैं, दफ्तर भी बंद कर दिए। चलो शुक्र है, कहानी मुकी, अब रेस्ट करें आराम से। 14 दफ्तर जो बंद हुए हैं, फिर वो मुलाजमीनों को कहा है कि भाई नहीं सारी दुकान बंद हो गई है तो ही जाओ, क्यों उधर ही रखे हुए हैं। नाज़रीन भैया लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। हमारे और उसके दरमियान ये फर्क है भाई, हमारी लोड शेडिंग 12 घंटे, उसकी थी 22। अजीज साहब काफी दिन नहीं हो गए आपने सियासी फिल्म नहीं की, तबीयत खराब है? आपका कैमरा खराब हुआ है? कैमरा भी नहीं खराब, तबीयत भी नहीं खराब, मेरा एंकर खराब है। पाबंदियां इतनी लगाई हुई हैं कि पता नहीं क्या इसको हो गया। अच्छा। फिल्म जेब में डाल के लाया यार फिल्म जेल में डाली जा सकती है यार? क्यों? हाथ हो गया तुम्हारे वाली फिल्म दिखानी पड़ती है, खुद उसको एक्ट करके दिखाना पड़ता है, परफॉर्म करना पड़ता है तो ना। और क्या, इतनी मैं अच्छी सिंपैथेटिक फिल्म लेके फिर रहा हूँ, मुझे चांस ही नहीं मिल रहा। चार्ज दिखा दें अजीज साहब। जो फिल्म इंडस्ट्री का हाल हुआ हुआ वही इधर मेरा हाल हुआ। चलें आज दिखा दें। बिल्कुल ठीक है, दिखाओ जी। मौजू बिल्कुल मौजू है। ऐसी अच्छी मैं कह रहा हूँ कि जरदारी साहब जा रहे हैं, जाते जाते जरा नवाज शरीफ साहब से गुफ्तगू अगर कर जाए। अलविदाई मुलाकात नवाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी साहब। जी जनाब। जी मिस्टर जरदारी, अब तुम हो शाख पे बैठे और हमारे हाथ में है आरी। एक जरदारी सब पर भारी, बोरिया बिस्तर समेटो और फड़ो तैयारी। कोई चिंगची रोको या पकड़ो नवाब शाह की लारी। अब नहीं मिलनी गाड़ी सरकारी, क्योंकि मुक गई अब तुम्हारी बारी। अल्लाह माफ करे, बड़ी हुई अवाम की खारी। एक बाबर अवान अल मारूफ चाट करारी, दूसरा रहमान मलक अल मारूफ बलम पुचकारी, 7 फैसल रजा आबदी उर्फ मोबाइल मदारी, राजा लाया बिजली उधारी, जुल्फकार मिर्जा की फुल फनकारी, पूरे टोले ने आधी दुनिया चारी, हर पुर्जा गलत खराब हर गरारी। रिलैक्स मियां नवाज रिलैक्स, यही तो जमहूरियत का कमाल है। माना कि हमारा वक्त जवाल है और बुरी तरह डाउनफॉल है, जबकि खुशी से तुम्हारा मुंह दुल्हन की तरह लाल है। सारी अक्सरियत तुम्हारे नाल है, लेकिन याद रखना बैक फुट पे जाना भी एक सियासी चाल है। जिस पर आउट मांग रहे हो वो नो बाल है। तुम लोगों के गले में भी कशकोल और हाथ में थाल है। कर्ज में जकड़ा एक एक बाल है, चाहे लाख आसराए धर्मो रियाल है, पर तुम्हारे वजीरों में भी वियन का काल है। इनमें भी एक से एक बड़ा वबाल है। हर महकमा कंगाल है, बिजली का शॉर्ट फॉल है, मोबाइल की महंगी कॉल है। लोड शेडिंग की वजह से अवाम के हर बंदे के मुंह पर गाल है। दाल में काला नहीं, ये टोटल काली दाल है। और अभी हमने सिर्फ फैलाया जाल है। अच्छा। तुम खुद कहोगे यार बड़ा बुरा हाल है। अभी तो जनाब पहला साल है और IMF से सीधा 5 अरब का सवाल है। ये भंगड़ा है या धमाल है? देखो देखो मिस्टर जरदारी, ये है वक्ती लाचारी। जाओ जाके लगाओ ठंडे पानी की तारी। ये सब कीती कराई है तुम्हारी, ऐसे होती है सरदारी।
बड़ी फिरकी घुमा ली हमारी, अब किसी और से करो मुंह मारी। अवाम में आ चुकी है समझदारी, इलेक्शन में कौम ने थोड़ी मार तो नहीं मारी, मैं छदके मैं वारी, चलो शाबाश फड़ो उडारी। कह सकते हो भाई, कह सकते हो। मियां नवाज, ऐन मौके पर इमरान खान कर गया ठुस, उसके सुनामी का गुब्बारा कर गया फुस, ऊपर से हमारे इत्तेहादी गए रुस, वरना तुम्हारी जड़ों में जाना था हमने घुस। हमारी प्लानिंग ही पड़े पड़े गई बुस। जितना दिमाग बसात बिछाने में लगाते हो और अपनी पुरानी यारियां निभाने में लगाते हो, इतनी मेहनत अदारों पे की होती तो आज हर तरफ बिजली ही बिजली होती। सिर्फ अपनी शतरंज की चालों में गुम रहे हो, नवाज मैं हूँ नवाजते तुम रहे हो। जबरदस्त। मेहरबानी जी। लगाकर जख्म थोड़ा साथ में मरहम भी देते थे, बढ़ाकर रेट बिजली कौम को कुछ गम भी देते थे, मगर फिर सब्सिडी की शक्ल में चमचम भी देते थे। हमारे पास राजा था तुम्हारे पास ख्वाजा है, तरीखे तुम भी देते हो तरीखे हम भी देते थे। हिलाओ मत हमें उस रेंटली मखलूक से देखो, रेंटली राजा साहब गए, तले हैं 5 साल उसने पकौड़े थूक से देखो, उसे हरदम कमीशन की लगी उस भूख से देखो, उसे है देखना तो नोटों के संदूक से देखो। हमारे और उसके दरमियान ये फर्क है पाई, हमारी लोड शेडिंग 12 घंटे उसकी थी 22। न ये बाबाए रेंटल कौम के पल्ले पड़ा होता, न हर बंदा ही अंदर से जला पुनिया सड़ा होता, बचा कुछ बाबड़ा के हाथ में भी रोकड़ा होता, कभी तुमने जो उसके सर में एक सोटा जड़ा होता। चलो जो हो गया सो हो गया, दफा करो मिट्टी पाओ, हाथ छुटो मोट रखो, गले मिलो जफी लाओ। चल करीब हो के सुन, मुझे दिल दी गल कहन दे, मेरी जे मन ते मैनू ही सदर रहन दे। वाह जी वाह। चल रहन दे हुन रहन दे, चल रहन दे हुन रहन दे, चल रहन दे हुन रहन दे। अभी कागजात जमा हुए हैं, वेला हाथ हो गया नहीं, मिसाके जमहूरियत की लाज रख, वेख मेरा भरा नहीं। मिसाके जमहूरियत उसमें से कहाँ आ गया। आपको आपका ही एक फिक्रा सुनाने लगा हूँ। ये दास्तान तो बहुत लंबी चौड़ी है, मिसाके जमहूरियत है कोई कुरान हदीस थोड़ी है। सच ये है कि हम आपके वारे नहीं आ सकते, खुदा खुदा करके वक्त गुजरा दोबारा सदर नहीं ला सकते। जुबान सड़ जाए मेरी जो ऐसी बात जुबान पर लाऊं, आप क्या क्या भरोसा कल कला मेरी बिल्ली और मुझे ही में आऊं। क्या पता चुप चुपी थे आप कोई ऐसी टोपी घुमाओ, मैं मुल्क का बनाऊं तुम नून लीग के भी सदर बन जाओ। हाँ जी, कल कला को मैं कहता फिरूं कि भाई जी हल्का 95 की टिकट मैनू देना। तुम्हारी मर्जी, अगर तुम्हारे दिल में दोस्ती का फूल नहीं खिलता, वरना जरदारी और बगैर पानी के दूध रोज रोज नहीं मिलता। जरा गौर तो करो मुझ में किस चीज की कमी है, या तुमने सदर की जगह बिठानी ही कोई डमी है। साढ़े वजीर ही चंगे नहीं निकले, वरना क्या गम था, हमारी कश्ती वहां डूबी जहां पानी ही कम था। इसीलिए पूरी कौम कह रही है नवाज शरीफ हम तुम्हारे साथ हैं। फिर भी तुम लोकल पार्टी हो, हम कौमी जमात हैं। तुम्हारी जमात की कहानी गई है मुक, और हमने फटे दिए हैं चुक। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। गोलगप्पे वाला आया गोलगप्पे लाया, गोलगप्पे वाला आया गोलगप्पे लाया, गोल गोल मार मेरा जैसे गोल गाल आए, गोलगप्पे वाला आया गोलगप्पे लाया, गोलगप्पे वाला आया गोलगप्पे लाया।
جنید ہے یہ جو عام عزیزی لوگ ہیں یہ سوچتے تھے کہ اپنا یہ جو گورنمنٹ چینج ہوئی ہے اس سے شاید حالات بھی ہمارے چینج ہونے شروع ہو جائیں. چلو بجلی پانی گیس کی طرف تو وہ دوڑ بھاج کر رہے ہیں, مگر یہ جو تحفظ اور یہ جو دہشت گردی کا خاتمہ ہے یہ کوئی نظر نہیں کچھ بھی. لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے تو ذرا برابر بھی تبدیلی نظر نہیں آ رہی. اور دیکھو نا جو پارا چنار میں کل واقعہ ہوا ہے, درندگی کا کھیل ہے یار. اتنے بڑے واقعات ہو رہے ہیں, ادھر سے وہ ISI کی بلڈنگ میں دھماکہ ہو گیا, چھت اڑ گئی ہے, تو کیا بنے گا؟ کل جو پارا چنار میں یہ جو دھماکہ ہوا ہے اور پے در پہ دھماکے ہوتے چلے جا رہے ہیں, جہاں پہ کم و بیش جو ہے میرا خیال ہے 50-55 کے قریب اہل تشیع ہمارے جو بھائی ہیں وہ جاں باک ہوئے ہیں اور 200 کے قریب لوگ جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں. یار میں تو کھل کے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم کب تک اس خوشگمانی کا شکار رہیں گے, ایک احمقوں کی جنت میں رہتے رہیں گے کہ جناب ہمارے ہاں وطن عزیز میں یہ جو شیعہ سنی کے اختلافات ہیں یہ عوام کی سطح پر نہیں ہے. یقیناً یہ بات جو ہے یہ تقویت کا باعث ہے ہمارے لیے کہ واقعی عوام کے دل جڑے ہوئے ہیں, لیکن بہرحال ایک ویجیلنٹ قوم کی طرح, ایک بیدار قوم کی طرح ہمیں بہرحال یار یہ جو ان حالات پر بہت گہری نظر رکھنی چاہیے. کوئی ایک چنگاری جو ہے وہ اس الاؤ کو بھڑکا سکتی ہے. پوری دنیا میں جو اس حوالے سے فرقہ واریت کے حوالے سے حالات جس رخ جا رہے ہیں نا, یہ کوئی اچھی تصویر مستقبل کی پیش نہیں کر رہے. اس لیے پاکستانیوں کو بہت ویجیلنٹ رہنا چاہیے اور ہماری حکومت کو سب سے پہلے جو لا اینڈ آرڈر ہے اس کو مینٹین کرنا چاہیے. یہ جو ہمارے اہل تشیع بھائیوں کو جس طرح غیر انسانی انداز میں بار بار آئے روز اس طرح نشانہ بنایا جاتا ہے, اس کا بہت سنجیدگی سے نوٹس لینا چاہیے. اور محض بیانات سے اور یہ جو مذمت ہے اور وعدے ہیں اور پھر ان کا دھرنا ختم کرنے کے لیے جھوٹے سچے وعدے, جھوٹے سچے مقدمے قائم کر, یہ اب سلسلہ ختم ہونا چاہیے. بہت میرا خیال ہے کہ ٹھوس اقدامات کی ضرورت ہے. وقت جو ہے بہت تیزی سے ہاتھوں سے نکل رہا ہے. اب عام میں خوف بڑا بڑھتا جا رہا ہے یار. پھر اس طرح کا یہ جو سیکورٹی کے ادارے جو ہیں اور جو ہماری ملٹری کے ادارے ہیں اور ہماری لا اینڈ آرڈر کے ادارے جو ہیں تحفظ دینے والے قوم کو, عوام کو, ان کے پریمیسز میں, ان کی بلڈنگوں میں اس طرح کے جو واقعات ہیں دہشت گردی کے, اس سے تو عوام پھر یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئی ہوئی ہے کہ یار یہ ادارے اگر اپنا تحفظ نہیں کر پا رہے تو پھر ہمارا کیا بنے گا. ٹارگٹ ہی یہ ہے کہ یہ جو ہمارا اعتبار ہے, ہمارا جو اعتماد ہے, ہمارے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں, یہ ختم ہو جائے. اور یہ ختم ہو جائے تو ریاست جو ہے تتر بتر ہو جاتی ہے. اگر عوام کا اعتبار ہی نہیں رہا. اور پولیس میں تو بالکل ہی جذبہ ختم ہوتا جا رہا ہے, چونکہ جو بھی بیچارہ شہید ہوتا ہے اس کو پوچھنے والا. یار وہ جو تم جس معاملے کا ذکر کر رہے تھے, کس قدر افسوسناک ہے بات. ہائے وہ گجرانوالہ کا انسپیکٹر بیچارہ عادل شمشاد, اتنا نیک آدمی, اور ہر اس کا جو ساتھی ہے وہ کہتا ہے کہ باخدا بڑا ہی پیارا افسر تھا, اور پڑھا لکھا آدمی اور رشوت سے پرے ایمانداری کے ساتھ کام کرنے والا. وہ بیچارے کو ڈاکوؤں نے, ادھر ڈکیتی ہو رہی تھی, ادھر اترا وہ ڈاکوؤں سے ٹکرانے کے لیے, اس کو چھلنی کر دیا انہوں نے. ادھر پھر جو چیف صاحب ہے پولیس کے گجرانوالہ کے, انہوں نے جا کے اس واقعے میں ساری عوام کے سامنے کہا کہ فکر نہ کریں, یہ بچ نہیں پائیں گے ملزمان, اور میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. اس کے بعد وہ بندہ ہے کہ مجھے بتا رہا تھا کہ 2-3 دفعہ انہوں نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ جی عادل شمشاد کے قاتل پکڑ لیے ہیں, اور پھر دوسرے تیسرے دن کہہ دیتے ہیں سوری وہ بندے غلط پکڑے. وہ یار مذاق بنا دیا ہے. وہ اس کے دوست بتا رہے تھے کہ اس کا باپ بیچارہ بوڑھا آدمی جس کا اتنا جوان بچہ دیکھو آپ کے ملک و قوم کی حفاظت کرتے شہید ہوا ہے, وہ باپ بیچارہ دفتروں میں کھجل ہو رہا ہے, مر گیا وہ بیچارہ سوچ کے میرے جوان بچے کو کوئی اس کا کوئی لاش کا مل ڈالنے والے کوئی نہیں. ہماری جو فورسز ہماری حفاظت کر رہی ہیں اور ہماری خاطر اپنی جان کی قربانی دے رہی ہیں, کسی بھی فورسز کے اہلکار کے لیے سب سے بڑا خوف کیا ہوتا ہے کہ یار میرے بعد میرے بچوں کا, جن کا میں کفیل ہوں, ان کا کیا بنے گا. ایٹ لیسٹ اور ہم کچھ نہیں کر سکتے تو اس کو اس فکر سے تو آزاد کر سکتے ہیں نا یار. یار تماشا بنا دیا اس عادل شمشاد کے قاتلوں کو پکڑنے کا. یہ کچھ دن پہلے گجرانوالہ کے کسی ڈی ایس پی نے کہا جی ایک ملزم پکڑے ہیں, انہوں نے ہی حافظ سعید صاحب کے گن مین کو بھی مارا تھا, اور یہ انسپیکٹر عادل شمشاد کو بھی مارنے والے وہ ہیں. دوسرے تیسرے دن میں نے سنا انہوں نے کہا جی سوری وہ بندہ نہیں مان رہا. یار یہ کیا ہے؟ وہ آپ لوگوں کا اگر ایک ایس ایچ او اسٹیشن ہاؤس آفیسر جو ہے
جو پورے علاقے میں نظم و ضبط کا اور لا اینڈ آرڈر کا ہیڈ ہے ایک علاقے کا، اس کے ساتھ اگر یہ ہو رہا ہے، اس کا مول ہی نہیں پڑ رہا اس کی شہادت کا، تو پھر آپ کے پولیس والے کیسے آگے ہو کے تو متھا لگائیں گے ان دہشت گردوں سے اور ان چور چکوں سے، ڈاکوؤں سے؟ پھر تو سڑکوں پہ ایسے ہی پھریں گے یہ چور ڈاکو راز۔ ہم آرام سے منہ پھاڑ کے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان پر تنقید شروع کر دیتے ہیں، کانسپریسی تھیریز فلوٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ کن حالات میں یہ اہلکار بیچارے اپنی ڈیوٹی سر انجام دیں۔ یار یہ گجرانوالہ کی پولیس تو اس قدر بہادر اور دلیر اور اتنے بڑے ڈکیتوں کو اور قاتلوں کو پکڑا انہوں نے، وہ بیچارے خوفزدہ ہوئے۔ اب مجھے وہ دوست اس کے عادل شمشاد کے کہہ رہے تھے کہ خدا کے واسطے اپنے پروگرام میں یہ اپیل کریں، وہ نئے آر پی او صاحب آئے ہیں کوئی، ان سے ہی کہیں کہ اس کے قاتلوں کو سب سے پہلے پکڑیں، پریفرنس دیں اس طرح کے کیسوں کو، ورنہ لوگ بڑے خوفزدہ ہو گئے ہوئے۔ ابھی کل رات راولپنڈی کے علاقے ڈھوک بنارس میں ڈاکوؤں کا مقابلہ کرتے ہوئے ایک کانسٹیبل شہید ہوا ہے، دیکھ لینا اس کے لواحقین کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے۔ ہاں بڑا خوفزدہ ہو گئے ہوئے ہیں پولیس اہلکار بیچارے۔ ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین رمضان میں سیاسی کارکنوں کی مصروفیات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے اپنے سیاسی کارکن جناب نظامت۔ نہ بابا جی نہ، ہمارے سیاسی کارکن نہ کہیں، سیاسی کارکن ہم صرف گلزار چنگیزی کے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، گلزار چنگیزی کے آنے سے رون کے لوٹ آئی۔ دیکھے نا اللہ کی رحمت، ایسے گلزار چنگیزی واپس سیاست میں آیا ہے، ساتھ ہی رمضان المبارک آیا ہے، افطاریوں کی لائنیں لگا دی ہیں شہزادے نے۔ اچھا ہاں جی، دل سے نعرے نکلتے ہیں اس کے لیے، دیندہ اے افطار چنگیزی، لے جاؤ پر جار چنگیزی، نک چنگیزی ادھار چنگیزی، جوندہ رہے گلزار چنگیزی، جوندہ رہے گلزار چنگیزی۔ اور تمہیں بھی کوئی افطار کروائی ہے کہ نہیں انہوں نے؟ جی کیا بات کر رہے ہیں، روزانہ کوئی نہ کوئی افطاری ہوتی ہے، کبھی تاجروں کی، کبھی سیاستدانوں کی، کبھی پولیس ورکروں کی، ہاں جی کبھی آفیسرز کی، ویسے شکلیں وہی ہوتی ہیں افطاری میں، مگر سب کے آگے افطاری کا سامان نظامت لگاتا ہے۔ ہاں جی روزانہ کوئی نہ کوئی ایم این اے ایم پی اے بھی آیا ہوتا ہے، اور خاص طور پہ ایم این اے ایم پی اے کے آگے تو کچوری وغیرہ جات رکھنا نظامت کا کام ہے۔ ایسے اپنے دوست کو فون پکڑا دیتا ہوں کہ چل ذرا آؤ، جب جا کے پلیٹ رکھوں گا تو فوٹو بنانا، یہ دیکھے ذرا ہر ایم این اے ایم پی اے کے ساتھ فوٹو بنی ہوئی ہے۔ اچھا موبائل بھی رکھا ہوا ہے تم نے؟ ہاں جی موبائل بھی جناب انہوں نے دیا ہے چنگیزی صاحب نے۔ اچھا ہاں الیکشن کے دنوں میں مجھے کہنے لگے آئے ڈم ڈمولے ذرا قائم ہو کے پھر سارے پولنگ سٹیشن پہ ناٹ الاؤڈ اینی ایویں رنگ بازی، یہ جو ہوتی ہے نا جی ایویں یہ جعلی ووٹنگ، اس کو پکڑنے کی ذمہ داری میری تھی۔ کہہ رہے ہو کہیں بھی جا کے دیکھنا اگر کوئی ایسی حرکت ہو رہی ہو فون کر دینا۔ میں نے کہا کتوں، فون تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں حضور، فوراً جیب سے فون نکال کے دیا، چل نکل جا۔ الیکشن کے بعد مانگنے کی کوشش کیا مگر میں نے ٹال دیا، میں نے کہا یہ نہ کریں۔ تصویریں بنائی ہیں جناب ہر ایم این اے ایم پی اے کے آگے کچوریاں رکھتے ہوئے۔ ہاں جی ہاں جی، یہ ہمارے علاقے کا دیکھیں ایم این اے، ابھی دکھاتا ہوں آپ کو، یہ دیکھیں یہ بیچ میں چنگیزی بھی ہے، ایم این اے بھی ہے۔ دکھاؤ تو صحیح۔ اور وہ اصل میں میرے منہ کے آگے وہ لال شربت والا جگ آ گیا ہوا ہے۔ نہیں یہ دوسری دیکھ لیں، یہ پچھلے میرا خیال ہے 3 دن پہلے حمزہ شہباز شریف آیا ہوا تھا۔ یہ ابھی دکھاتا ہوں ذرا، یہ دیکھیں، یہ اصل میں اس نے کھینچ جلدی لی تھی۔ اچھا میں حمزہ کے آگے ابھی رکھنے ہی لگا ہوں کچوری، ابھی میرا ہاتھ ہی انٹر ہوا ہے فریم میں، تو اس نے فوٹو کھینچ لی، صرف ہاتھ ہے۔ اچھا یہ ہاتھ تمہارا ہے؟ جی جی سارے افطاری پروگرام میں نظامت کا ہی ہاتھ ہوتا ہے۔ تو تمہارے چنگیزی صاحب صرف وی وی آئی پیز کی افطاریاں کر رہے ہیں یا
جو علاقے کے غریب لوگ ہیں ان کو بھی کوئی افطار دیا انہوں نے؟ نہیں غریبوں کو بھی جناب ایسی کون سی بات ہے, بڑا غریب پرور ہے چنگیزی, ایسی کوئی بات نہیں. 10ویں روزے کی افطاری بھی کرائی ہے غریبوں کے لیے, ابھی 27ویں روزے پہ بھی کرانی ہے. اچھا بڑی کھلی افطاری کرائی ہے. ہاں جی, کھجوروں کے ٹیر لگے ہوئے تھے, پرے دودھ سوڈے کے ٹپ بن رہے تھے تڑا تڑ. جو وی وی آئی پیز کے لیے کچوریاں اور چرغے تھے وہ نہیں تھے؟ او جی میں تو وہ بھی منگانے لگا تھا. شکر ہے چنگیزی صاحب نے مجھے عقل کی بات بتا دی. مجھے کہتے ہیں نظامت ڈم ڈمولے او بیوقوف ہو گیا ہے. یار ایک منٹ بریک لگاؤ ذرا, یہ ڈم ڈمولا کیا ہے؟ لو یہ کوکو کوری نام کیا تھا جی جو گانے میں آیا تھا, یہ ایلو ایلو کیا ہے, یہ رمیا وتاویا کیا ہے, یہ سارے لاڈ پیار ہیں حضور. ڈم ڈمولے بھی ایک پیار کا سمبل ہے. اچھا یہ چنگیزی صاحب ہمیں پیار سے کہتے ہیں اوے ڈم ڈمولے, اور مجھے کہنے لگے اوے غریبوں کی افطاری ہے, ادھر کیا کرنی ہے, کچوریاں چرگے شرگے, ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ ہوتا کیا ہے, یہ کچوری کے اندر کیا بند ہے. تو جس چیز کا پتہ ہی نہیں کہ ہے کیا, اس کو کھانے کا فائدہ. اچھا ڈاکٹر بھی یہی کہتے ہیں نا جی کہ جس چیز کا آپ کو پتہ نہ ہو وہ مت کھائیں, نقصان دے سکتے. نظامت بھی کیسا معصوم آدمی ہے. بھائی تم کتنا کھا لیتے ہو جو اس کے گن گاتے رہتے ہو, نعرے لگاتے ہو اس کے؟ وہ کھانے پینے کی بات چھوڑیں جناب. جنید صاحب کیا کر رہے ہیں, عزت کا جو شبا بنا ہے پورے علاقے میں, یہ جو سموسے کچوریاں یہ وہ لٹرم پٹرم, یہ خرید و فروخت کون کرتا ہے؟ نظامت. اچھا ہر سموسے والا اٹھ کے سلام کرتا ہے جناب. درجنوں سموسے خریدنے ہوتے ہیں, ڈھیر لگے ہوتے ہیں ادھر کچوریوں کے. اب تو علاقے کا سموسے والا کہتا ہے کہ او بات سن, یہ تم نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا, وہ جا کے سارے افطاری کے سامان ادھر سے خرید لیتے ہو دوسری گلی سے, ہم تمہارے علاقے کے بندے ہیں. اب تو وہ ہر رمضان میں تحفۃً درجن کو سموسے بھی کار پہ ہی دیتا ہے. چھوٹے چھوٹے سیاسی ورکروں کی چھوٹی چھوٹی کرپشن. نہیں بڑی بھی کریں گے. چنگیزی کہتا ہے ابھی دن نہیں کتنے ہوئے آئے ہوئے, ذرا 4 دن سانس لو, کوئی بات نہیں, ٹھیکے ویکے بھی ہوں گے, فکر نہ کر تو. تو بڑی کرپشن کیا سوچی ہوئی ہے؟ کرپشن نہیں, جائز بزنس کریں گے. ہمارے علاقے کا جو ہائی اسکول ہے لڑکوں کا, اس کے سائیکل سٹینڈ کا ٹھیکہ لینا ہے بغیر ٹینڈر کے. ہاں جی, چنگیزی نے کہہ دیا تھا فکر نہ کر, تمہارا ہے, چھوڑ اشتہار بازی. نو یا وہ ہوگا تو یا پھر میرا سالہ ہے, اس نے بتایا ہوا ہے ذرا ہلکا سا کان ٹوٹا ہے. ان کی گلی میں ایک پلاٹ ہے کارنر میں, سرکاری ہے, میرا خیال ہے اوقاف کا ہے. اس پہ کہتا ہے قبضہ بازی کرنی ہے بس. یار تمہیں شرم نہیں آتی؟ شاباش سے لوگ محکموں کے محکمے کھا گئے, ہمارے 10 مرلے کے پلاٹ پہ شرم نہیں آتی. عظیم, یہ تھا آج کا حسب حال. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.